باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین و حضرات، معزز سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی عنایت سے ہم نے 30ویں پارے کے 3 ربع ہم نے مکمل کیے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی تراویح میں ہم قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیں گے۔ 1 ربع باقی ہے اور انشاءاللہ ہم آنے والی تراویح میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تکمیل کریں گے، اور وہ ربع جو ہے وہ انشاءاللہ تراویح میں پڑھا جائے گا۔ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آج ہم 23ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کے پارے کا خلاصہ بڑا اہم ہے، اور اس میں وہ سورہ پاک بھی ہے جسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہا ہے، یعنی سورہ یاسین۔ اس پارے میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی عظمت، انسان کی شان اور انسان کی رفعت اور انسان کی اہمیت، اس کی وقت جو ہے وہ انسان کی دولت سے، انسان کی شہرت سے نہیں ہے، یا دنیاوی مال و منال سے انسان کی عزت نہیں ہے۔ نہ اس بات سے انسان کی عزت و عظمت کا تعلق ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نام کس قدر رہے گا، کہاں تک رہے گا، کیسے رہے گا، اس کا بھی انسان کی عظمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں انسان کی عزت اللہ پاک کے ہاں اور انسان کی شان بارگاہ خداوندی میں اس کا اصول ذرا مختلف ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے لوگ ہیں کہ جن کا نام لیے بغیر قرآن نے ان کے واقعات کو بیان کیا اور ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی رفعت کو بیان کیا، لیکن نام نہیں لیا۔ اصل میں اللہ کے ہاں جو عزت ہے، جو ناموس ہے، جو عظمت ہے، وہ دراصل انسان کے مقصد سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کا ایک کیا مقصد بناتا ہے۔ دراصل انسان کی عزت اللہ کے ہاں، اور انسان کی عظمت اللہ کے ہاں، اور انسان کی شان اللہ کے ہاں اس کے مقصد سے ہوتی ہے، اس کے ٹارگٹ سے ہوتی ہے، اس کی منزل سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کی عزت اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ دولت سے ہے، نہ شہرت سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کتنے لوگوں کے واقعات کا ذکر کیا مگر ان کا نام نہیں لیا۔
میں خلاصہ قرآن مجید میں یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا کہ 1,24,000 انبیاء آئے. 1,24,000 انبیاء میں سے یا بعض روایات میں 2,24,000 بھی ہیں جو میری نظر سے گزری یا میرے مطالعے میں کہیں پہ میں نے پڑھا. تو اور اگر 1,00,000 ہے یا جتنے کم و بیش ہیں تو اس حوالے سے اگر دیکھیں آپ تو 25 کے قریب اگر لگ بھگ تقریباً اتنے ہی نام ہمیں انبیاء کے ملتے ہیں. اگر 25 کے قریب انبیاء کے نام موجود ہیں اور 1,24,000 یا 1,23,975 انبیاء کے نام جو ہیں ہمیں اس دھرتی پہ نہیں ملتے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے نام معلوم نہ ہونے سے، ہمیں معلوم نہ ہونے سے ان کی عظمت میں کوئی فرق آیا ہے؟ ان کی عزت میں، ان کے وقار میں، ان کے شان میں، ان کی رفعت میں کوئی فرق؟ اگر 1,23,975 انبیاء کے نام کے نہ ہونے سے اگر ان کی عزت و عظمت میں کوئی فرق نہیں آیا تو میری اور آپ کی عزت و عظمت میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ اگر نہ رہے نام، اور نام باقی نہ رہے، کچھ بھی باقی نہ رہے، لیکن کیا میں نے اور آپ نے جو زندگی گزاری ہے کہ کیا کسی مقصد کے تحت گزاری ہے؟ کیا وہ مقصد ایسا تھا جس کی ویلیو، جس کی وقعت اللہ کی بارگاہ میں ہو؟ اگر ایسا نہیں تھا، ہمیں دراصل دولت اور شہرت پہ توجہ دینے کی بجائے اپنی زندگی کی مقصدیت پہ توجہ دینی چاہیے. اصل یہ چیز ہے. ہم دراصل یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری بقا دولت سے ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ شہرت سے ہے. اگر دولت اور شہرت سے ہوتی تو پھر تو دولت اور شہرت والے تو بہت تھے، اور اگر نام کا باقی رہنے سے ہی سب کچھ ہوتا تو پھر انبیاء 1,23,975 نام تو نہیں ملتے ہمیں. وہ تو اس جہان کے آئے، اپنی خدمت پیش کی اور اپنی مقصدیت کو خدا کی بارگاہ میں رکھا اور پھر چلے گئے. ہم میں سے کوئی بھی اس پردے کے پیچھے جانے والے 1,23,975 کے نام نہیں جانتے. کیا فرق پڑتا ہے انہیں؟ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ان کے نام کوئی نہیں جانتا؟ تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کسی بھی نبی کی عزت و عظمت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی جن کے نام باقی ہیں عالم انسانیت میں اس وقت بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو انہیں نہیں جانتے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے اللہ پاک کے پیغمبر آئے اور انہوں نے قوم کو سمجھایا، تو قوم ایسی بھی تھی جو انہیں قتل کرنے کے درپے ہو گئی. اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ ایک شخص بڑی دور سے آیا اور اس نے کہا کہ تم سے میں کوئی دنیاوی اجر نہیں مانگتا، لیکن تم سے یہ کہتا ہوں کہ اے میری قوم،
اللہ کے فرستادہ اور اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو۔ آپ دیکھ لیجئے، اس نے کہا اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ یہ انہوں نے کہا۔ اب یہ ہے کہ قوم جو ہے اس نے ایسے افراد کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے اور وہ جان سے گئے، تو اللہ پاک نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب ان کا نام کوئی بھی نہیں جانتا، اور جو مرسلین تھے ان کا نام بھی قرآن مجید نے مینشن نہیں کیا۔ لیکن کیا فرق پڑا ہے عزت سے؟ ان کی عظمت میں کیا فرق ہے؟ اصل جانچ میری اور آپ کی، اصل آن، اصل شان میری اور آپ کی، وہ مقصدیت ہے جس کے تحت ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ فیصلہ اس دنیا میں اللہ کی قربت کا اور اس دنیا میں نجات کا فیصلہ جو ہے نہ شہرت پہ ہونا ہے، نہ دولت پہ ہونا ہے، اور نہ طاقت پہ ہونا ہے، نہ جاگیر پہ ہونا ہے، نہ زمین پہ ہونا ہے۔ اس طرح کی کسی چیز پر بھی فیصلہ نہیں ہونا۔ فیصلہ کس پہ ہونا ہے؟ اور نہ ہی اولاد پہ ہونا ہے۔ فیصلہ ہونا ہے تو میرے اور آپ کی مقصدیت پہ ہونا ہے۔ قرآن مجید اسی لیے اس مقام پہ نام نہیں لیتا۔ نام نہ لے کے دراصل قرآن یہ بتا رہا ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی کا فیصلہ ہمارے کردار سے، ہماری مقصدیت سے اور ہمارے اللہ پاک کے ہاں ہماری بزرگی، ہماری منزل سے تعلق رکھتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید اس پارے میں دراصل انبیاء کا ذکر کرتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء میں بھی ذکر کرتا ہے حضرت داؤد کا۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا پیشہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد کا پیشہ قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ لوہے کا تھا، یعنی وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ آج کل ہم جنہیں لوہے کے کام کرنے والے کو لوہار کہتے ہیں، تو کیا وہ لوہے کا کام کرنے والے نبی جو ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اصل عزت کیا ہے ان کی؟ اصل عزت ان کی وہ مقصدیت ہے جو منصب نبوت کے تحت اللہ نے متعین کر دی تھی۔ اب کوئی اگر اعتراض کرتا ان پہ کہ بھئی آپ یہ کیا پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، آپ ادھر واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، ادھر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، اور ادھر آپ اپنے کاروبار کے حوالے سے لوہے کا کام کرتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں، زرہ بناتے ہیں، یہ کام کیسا ہے؟ یہ تو آپ کے منصب نبوت کے لائق تو نہیں ہے۔ جیسے آج اگر کوئی عالم جو ہیں، اگر وہ حدیث پاک پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تو وہ اگر کوئی پیشہ اپنا لیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کے تو شایہ نشان نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر کپڑے سینے لگ جائیں تو عالم سے کہا جاتا ہے یہ تو مناسب نہیں ہے، یہ تو درزی کا کام ہے، یہ تو پیشہ گھٹیا ہے۔ اور اگر وہ لوہے کا کام کرنے لگ جائے تو کہتے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ مکان بنانے لگ جائے، اس نے بھی تو اصل میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے نا۔ اگر وہ کاشت کرنے لگ جائے، اگر وہ لوہے کا کام کرے، اگر وہ ترکھان لکڑی کا کام کرے، اگر وہ تعمیر کا کام کرے، تو عالم سے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی شایہ نشان نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری ذہنیت کیا ہے
کہ ہم عالم کے شایع نشان نہیں ہیں، نبی کے شایع نشان ہیں؟ کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے، کیا اس دور کا عالم جو ہے کیا وہ نبی کے مرتبے سے بھی نکل گیا؟ یعنی اگر وہ مکینک بن جاتا ہے، موٹر سائیکل کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے پارٹ ٹائم، تو کہا جائے گا یہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے۔ مستری کا کام شروع کر دے، ترخان کا کام شروع کر دے، لوہار کا کام شروع کر دے، تو عالم سے کہا جائے گا یہ آپ کی شایع نشان نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم نے اصل میں جو عزت اور شان کا جو معیار تھا ہم نے خراب کر دیا اسے، ہم نے اسے خراب کر دیا۔ پہلے علماء انہی پیشوں سے وابستہ ہوتے تھے، پہلے علماء انہی پیشوں سے وابستہ ہوتے تھے۔ کوئی کسان ہوتا تھا، کوئی کسائی کا کام کرتا تھا، کوئی گوشت بیچتا تھا، کوئی نان بائی تھا، کوئی تندور پہ کام کرتا تھا، کوئی سالن بناتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے غور کیا کیوں ایسا ہوتا تھا؟ آج کے دور کا عالم ایسے کیوں نہیں کرتا؟ پہلے ایسے کیوں ہوتا تھا؟ یہ انبیاء اور تمام علماء یہ سارے کام کرتے تھے، کیوں آخر؟ یاد رکھیے کہ انسان اپنی کمائی کے حوالے سے معلوم سورسز کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ کہاں سے کما رہا ہے، اس کے پاس کیسے آ رہا ہے، یہ دراصل پوری طرح واضح ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ یعنی آپ کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، سورس آف انکم جو ہے وہ ضروری ہے انسان کا واضح ہونا۔ اس لیے کہ انبیاء نے دراصل یہ پیشے اپنا کے رزق حلال کمایا ہے، اور علماء نے بھی، انبیاء نے بھی ان پیشوں کو اپنا کے دراصل رزق حلال کمایا ہے۔ آج نہ کسی پیر کا سورس آف انکم موجود ہے، نہ کسی عالم کا سورس آف انکم پتہ ہے۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی عالم نبی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پاک میں سورس آف انکم واضح ہے، اور لکھا گیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو اخراجات کہاں سے دیتے تھے۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ قرآن مجید دراصل انسان کی عزت و عظمت جو ہے وہ مقصدیت کے ساتھ اور رزق حلال کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں کسی کا بھی سورس آف انکم واضح نہیں ہے، کسی کا بھی واضح نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک شخص کماتا بھی نہیں، بزنس بھی نہیں کرتا، کاروبار بھی نہیں ہے اس کا، اس نے ایک تنکا بھی ادھر سے توڑ کے ادھر نہیں رکھا، تو اس کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ آج کا پیر، آج کا رہنما، آج کا مولوی، آج کا عالم، آج کا شیخ طریقت، آج کا شیخ جو ہے اور رہبر شریعت جو ہے، اس کا سورس آف انکم جو ہے نہ اسے پتا ہے نہ عوام کو پتا ہے۔ آپ جو مرضی بن جائیں، دو چیزیں آپ واضح رکھیں۔ ایک، آپ کی مقصدیت کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے۔ عوام سے وعدہ نہ کریں، اپنے کردار کے اندر اپنا ٹارگٹ رکھیں، اپنی منزل رکھیں۔ اور دوسرا،
آپ جو مرضی ہیں، لیکن نبی سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اللہ نے جنہیں رسالت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر قرآن ان کے سورس آف انکم کو بیان کرتا ہے تو پھر میں اور آپ کیسے لوگوں کے نذرانوں پر اور ویلوں پر گزارا کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے اجازت ہو جائے گی؟ یہ کیسا سورس آف انکم ہے کہ جسے کسی نبی نے نہیں اپنایا، کسی رسول نے نہیں اپنایا؟ اور پھر یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کہتا ہے، اسی 23ویں پارے میں قرآن مجید جو ہے اس بات کو واضح کرتا ہے اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اگر آپ کو رزق نہیں مل رہا حلال کا اور آپ کو بہتر نہیں مل رہا تو پھر قرآن کہتا ہے کوئی بات نہیں، اے میرے بندے جو ایمان لائے ہیں اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا ہے دنیا میں اچھا ہی ہے، جو اچھا کرے گا کر بھلا سو ہو بھلا۔ اور وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، دھرتی بڑی وسیع ہے، کھلی ہے، اور واضح بات ہے کہ نبی کے لیے تو کوئی علاقہ متعین ہے یا اللہ کے حکم کا پابند ہے، نہ کوئی پیر پابند ہے، نہ کوئی پیر طریقت پابند ہے، نہ کوئی رہبر شریعت پابند ہے، نہ کوئی عالم پابند ہے۔ اسے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، یہ لازم ہے اس پہ۔ اور پھر رزق حلال بتاتے ہوئے سورس آف انکم جب بتائے گا تو قوم کو بھی پتا ہوگا کہ یہ سورس آف انکم ہے تو اس سے کتنی انکم آ سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اس کا سورس آف انکم جو ہے وہ اسے 1,00,000 دیتا ہے، لیکن وہ اپنا خرچ جو ہے وہ 10,00,000 رکھتا ہے، تو یہ دنیا نہیں بلکہ اللہ کا قانون بھی اس سے پوچھے گا کہ بھی آتا 1,00,000 ہے، خرچ 10,00,000 کیسے کرتے ہو؟ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی عزت و عظمت 2 چیزوں سے ہے، ایک اس کی مقصدیت، اس نے کرنا کیا ہے، اس کی زندگی میں اس کے کام کا تعین کیا ہے۔ انبیاء کے لیے تو اللہ خود متعین کر دیتے تھے، ہمارے لیے ہے کہ ہم نے خود دیکھنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایسا کام جو انسانیت کی فلاح کے لیے کیا جا سکے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ظاہر باہر ہمارے سامنے واضح ہو کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے، ہم زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، وہ کہے جی بس اللہ کا کرم ہے۔ یہ سورس آف انکم نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء نے اگر یہ کہا ہے اللہ کا کرم ہے تو پھر انبیاء نے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا سورس آف انکم کیا ہے۔ 2 باتیں انسان کے لیے اہم ہیں، یہی سورس آف انکم، اس لیے کہ وہ رزق بڑا اہم ہے، وہ لقمہ بڑا اہم ہے جو آپ کی پیٹ میں جاتا ہے، اس سے آپ کا مزاج بنتا ہے، اس سے آپ کی شخصیت بنتی ہے، اس سے آپ کی ذہنیت بنتی ہے، اس سے آپ کی اولاد بنتی ہے۔ اور دوسری چیز مقصدیت کیا ہے، یہ 2 چیزیں جس کی زندگی میں واضح ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کا پسندیدہ آدمی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ایک دن بھی اس کا نام نہ رہے اور کوئی اس کا نام لیوا نہ ہو، وہ غربت میں چلا جائے، افلاس میں چلا جائے، مشکلات میں چلا جائے، گمنامی میں چلا جائے، تو بھی اللہ کے ہاں وہ بڑا برگزیدہ، بڑا عظیم انسان ہے۔
بڑی شان والا ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے کہ جس کی زندگی میں سوائے دولت و شہرت کے کوئی مقصد نہ ہو، اور دوسرا اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا رزق حلال کہاں سے آ رہا ہے، جو میں بچوں کو دیتا ہوں یا بچوں کو کھلاتا ہوں، وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، میرا سورس آف انکم کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا تو وہ پورے جہان پر چھا جائے تو بھی اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو اور کوئی قدر نہیں۔ اللہ پاک ہم پہ کرم فرمائے، اور دعا ہے کہ رب کریم زمین کی وسعتوں سے جہاں سے ہمیں رزق ملے، رب کریم ہمیں خیر کا رزق عطا فرمائے، بہترین رزق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آنے والی تراویح میں ہمیں قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت عطا فرمائے، اور اس سعادت کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ رب کریم تمام بیماروں کو شفا دے، عطا فرمائے، اور جن بہنوں نے، جن دوستوں نے، خواتین و حضرات نے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، میرا اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور سب کو جد و جہد اور کوشش کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹے دعوے، غلط باتیں، ریاکاری، دغا، فریب، مکاری، عیاری، حسد اور بغض، اس طرح کی اخلاقی برائیوں سے اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔